بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور دین چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، جہاں دین کی باتیں بہت سادے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر بات دل تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی حدیث نمبر 13۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن شریف میں 68 جگہ پر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خدا کی ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ یہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہو کے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ سب لوگ، ان بے زبان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تم سے نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ تم کو نقصان، مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی، کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو سب بہت غصہ ہوئے۔ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ سب کا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان کو کس نے توڑا ہے وہ خود ہی بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، تم دیکھو کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ کہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے والد آزر سے شکایت کی، تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کے والد بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا، آئندہ تم مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور کہا تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ اپنے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے
جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور جلا بھی سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود ناراض ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگائی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی تو اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر یہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں بھی مشکل ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ حدیث پسند آئے تو نور دین چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔